بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، بڑا قیمتی ویڈیو ہے، اس کو چھوڑ کر مت جانا، بالکل بھی اسکپ مت کرنا۔ خاص کر یہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہیں، ان عورتوں کے لیے ہیں جو عورتیں سست ہوتی ہیں، پاکی اور ناپاکی میں فرق محسوس نہیں کرتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک عورت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ عورت عرض کرتی ہے، حضور بتائیے وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو وہ عورت ہے جو پاکی اور ناپاکی میں فرق محسوس نہیں کرتی، ایک وہ عورت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کو جب معراج ہوئی، یعنی حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج پاک سے نوازا گیا اور آپ کو معراج ہوئی، تو آپ نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ تو جہنم میں کچھ عورتیں آپ نے اس طرح سے دیکھی، وہ ایسے عذاب میں گرفتار تھیں کہ ایک عورت ایسی دیکھی کہ جس کے پیر بالوں سے بندھے ہوئے تھے اور ٹانگیں سینے سے بندھی ہوئی تھیں۔ جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان کو یہ عذاب کس وجہ سے مل رہا ہے کہ جس کے پیر بالوں سے بندھے ہیں اور ٹانگیں سینے سے بندھی ہیں، پیر بالوں سے بندھی ہیں اور ٹانگیں سینے سے بندھی ہیں، یہ عذاب کیوں مل رہا ہے ان کو؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو دنیا میں رہتی تھیں اور پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتی تھیں، ناپاک گھومتی رہتی تھیں، ایسی کئی دن ناپاکی میں گزار دیتی تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں رہ کر پاکی اور ناپاکی میں فرق نہیں محسوس کرتی تھیں، کوئی ان کو غم نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی خیال نہیں کرتی تھیں اس بات کا، تو اس وجہ سے ان کو یہ عذاب مل رہا ہے۔ تو ایک تو وہ عورت جو پاکی اور ناپاکی میں فرق نہ محسوس کرے، ناپاکی گھومتی رہے، تو اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو نماز کے وقت میں سر پہ دوپٹہ نہ رکھے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری وہ عورت جو بد اخلاق ہو، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو عورت سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، جو پاکی اور ناپاکی میں فرق محسوس نہیں کرتی، اور تیسری وہ عورت جس کا اخلاق اچھا نہیں ہو، اس کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ خاص کر میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ان باتوں پر ضرور عمل کریں، شدت سے عمل کریں، تاکہ یہ باتیں آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ جو ہے جنت کی حقدار بن جائیں اور آپ کی ہر نماز، ہر عبادت، ہر دعا قبول ہو جائے۔ یہ چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان چیزوں کو اپنے سے دور کریے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے اور سچی اور اچھی بن جائیے، اللہ کی نیک بندی بن جائیے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔